الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں بوجھ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ عزیزان محترم اور میرے اسلامی دینی بھائی، آج بہت ہی اہم نماز کے تعلق سے گفتگو کا ارادہ ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز مذہب اسلام کا سب سے بنیادی رکن ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب نزدیکی نصیب ہوتی ہے۔ نماز یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے اور دین کے تمام کام کرتا رہے تو یہ اس کے لیے ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نماز کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ منافق ہی نماز سے پیچھے رہا کرتے تھے، ورنہ جو پکے سچے مسلمان ہوتے تھے ان کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز کو چھوڑ دیں، نماز سے پیچھے رہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات شرعیہ ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نکاح ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمائیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے عرش پر بلاتا ہے اور وہاں نماز کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز انتہائی قیمتی دولت ہے، نماز انتہائی ضروری ہے۔ نماز ایک مسلمان کے لیے جو عاقل ہے، بالغ ہے، لازم اور فرض ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں سخت سے سخت وعید آئی ہے، جیسا کہ میں نے خطبے میں ایک قرآن کی آیت پڑھی، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مشرکین نماز نہیں پڑھتے، اگر ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز پڑھی تو اس نے گویا کہ دین کو قائم اور باقی رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، ضائع کر دیا، اس نے دین کے تمام شعبوں کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے یہاں اسی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا،
اول ما یحاسب علیہ یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ نماز انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ یہ نماز کیا چیز ہے؟ نماز میں ایک عاجز بندہ اپنے مولا کریم سے سرگوشی کرتا ہے، بات کرتا ہے، اپنا دکھڑا سناتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ پیار ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ نماز کا اہتمام بھی کرتا ہے اور کثرت سے سجدے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ آ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہیں، خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب عمل کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ لوقتها، نماز کو وقت پر پڑھنا۔ پھر صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل افضل اور بہتر ہے؟ نبی نے فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز انتہائی ایک مسلمان کے لیے لابدی امر ہے، فرض ہے، فرض کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو دنیا سے جانے کے بعد جو برزخ کا مرحلہ آئے گا، برزخ کے معنی ہے آڑ، دنیا اور آخرت کے درمیان قبر ایک آڑ ہے، قبر کو برزخ کہا جاتا ہے۔ جب آدمی نماز نہیں پڑھتا وہاں بھی پریشان رہے گا، اور اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، اور قیامت تک اس کے لیے یہی صورتحال رہے گی۔ اور جب میدان محشر میں آئے گا، اللہ پوچھے گا، ما سلککم فی سقر، کیا بات ہے نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آ گئے؟ وہ کہے گا، قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اسی لیے آج ہم جہنم میں موجود ہیں۔ جب آدمی نماز نہیں پڑھتا، دوزخ کے دروازے پر اس آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز کتنا اہم ہے، آپ اگر قرآن سے، احادیث سے، یاد رکھیے قرآن کریم میں نماز کے تعلق سے وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، توضیح کے ساتھ، تشریح کے ساتھ نماز کے تعلق سے 109 آیتیں ہیں جو یہ بات بتلاتی ہے کہ نماز قائم کرو اور اللہ کا ذکر کرو، اور اشارے سے، کنایے سے 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتے ہیں۔ آخر تو کوئی بات ہے کہ 109 مرتبہ اللہ تعالیٰ نماز کے تعلق سے فرما رہے ہیں، اور 700 مرتبہ اشارے میں، کنایے میں اللہ نماز ہی کے تعلق سے فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ کے نماز کے احکام جتنی تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہے، دوسرے احکامات کے تعلق سے قرآن میں اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک رکھیے۔ اللہ نے فرمایا، مسجد کو آباد کرو، مسجد میں اللہ کا ذکر کرو۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، مسجد وہ مقام ہے کہ اس میں اللہ کے لیے ذکر کیا جائے، اللہ کے لیے آواز کو، نماز کو پڑھی جائے۔ نماز تو ایسی چیز ہے، جمعہ کے تعلق سے قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائیں مسجد کی طرف چل پڑو۔ آج دیکھنے میں یہ آتا ہے، یہ ہمارے
ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے اور ہمارے ایمان کے کمی ہونے کی علامت ہے۔ ایک آدمی نماز اذان کی آواز اپنے گھر میں سنتا ہے، پھر بھی پڑے سویا رہتا ہے، کاروبار کرتے رہتا ہے، معاملات میں لگے رہتا ہے، دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ جب یہ حکم دیا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، یعنی نماز جمعہ کے لیے چل پڑو۔ اگر کوئی نماز جمعہ کی اذان کے بعد بھی کاروبار میں لگا ہوا ہے، دنیاوی چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، معاف کیجئے گا۔ قرآن کی آیت صاف کہتی ہے، میں تجربہ رکھتا ہوں، دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، جب خطیب خطبہ کے لیے بیٹھتا ہے، تقریر کے لیے بیٹھتا ہے، مسجد میں گنے چنے لوگ رہتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی ہمارا ایمان مضبوط اور پختہ نہیں ہوا، ورنہ قرآن نے جو کہا ہے کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہ بھی ہے، کاروبار کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے جس لفظ سے ہمیں حکم دیا ہے، چل پڑو، حکم ہے اللہ کا، اور حکم کا مطلب ہے یہ چیز واجب ہے، دوڑنا لازم اور ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ، جو نماز سے پیچھے رہے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ اور یہاں رک کر کے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، ایک ہے نماز نہ پڑھنا اور ایک ہے نماز کا انکار کرنا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں ہے، قضا کر لے گا، لیکن وہ انکار بھی کر رہا ہے۔ نماز سے کیا ہوگا؟ نماز وہ پڑھے جس کو پیسے کی ضرورت ہو، نماز وہ پڑھے جس کو گاڑی کی ضرورت ہو، نماز وہ پڑھے جس کو کھانے کی جو فاقہ کشی کا شکار ہے، وہ نماز پڑھو، وہ نماز پڑھے۔ میرے دوستو، اگر یہ نیت ہے کہ نماز وہ پڑھے جس کے اندر جو فاقہ کشی کا شکار ہے، نماز وہ پڑھے جس کو پیسے کی ضرورت ہے، اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے، ایک تو نماز نہیں پڑھ رہا، دوسرا نماز کا انکار کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسا آدمی اگر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو 5 چیزوں میں اس کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کو غسل نہ دیا جائے۔ نمبر 2، اس کو کفن نہ پہنایا جائے۔ نمبر 3، ولا یصلی علیہ، نماز جنازہ اس پر نہ پڑھی جائے۔ نمبر 4، اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے۔ اور نمبر 5، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں ایسے شخص کو دفن نہ کیا جائے۔ نماز تو انتہائی ایسی چیز ہے، اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں، قرآن کھولیے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ مجھ سے بات کرے تو نماز پڑھیے۔ کتنی بنیادی چیز ہے، لوگ تڑپتے ہیں، لوگ جو ہے اس میں رہتے ہیں کہ کیسے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اور کس طریقے سے میں جو ہے اللہ کو منا لوں۔ یاد رکھیے، جب آدمی فرائض پر عمل کرتا ہے، فرائض، فرض نماز جو ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، 5 وقت کی نمازیں ایک مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر وہ ان نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو ابھی قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، جنتی جہنم سے پوچھیں گے دنیا میں آپ ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں پڑے ہو، کیا ہو گیا؟ وہ کہے گا قالوا لم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے آدمی ہیں کہ 30 سال تک بیمار رہے، لیکن 30 سال تک کبھی انہوں نے اللہ کے سامنے وہ روئے نہیں کہ میں بیمار ہوں، شکوہ شکایت نہیں کی، اللہ کے سامنے روئے نہیں، شکایت نہیں کی۔ 30 سال تک وہ ایک بہت ہی اہم بیماری کے اندر مبتلا رہے۔ اس 30 سال میں ایک بھی نماز ان کی فوت نہیں ہوئی۔ اس 30 سال میں پابندی کے ساتھ اور ضروری سمجھ کر کے جب انہوں نے نماز پڑھی تو اس کا بدلہ ان کو کیا ملا؟ اس کا بدلہ یہ ملا، جب وہ تہجد پڑھا کرتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا اس صحابی سے، اے صحابی رسول، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔
وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ تَسْتَطِعْ، اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے او بِجَنْبٍ، لیٹ کروٹ کے پہلو کے بل پڑھو، اور اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو ایک دوسری روایت میں ہے اشارے سے نماز پڑھو۔ نماز کسی بھی حال میں ایک مسلمان سے معاف نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، جس کی شان میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں معذور ہوں، میرے عذر کی وجہ سے کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم اجازت چاہ رہے ہیں، کس کے لیے؟ کہ میں مسجد میں نماز نہ پڑھوں، گھر میں نماز پڑھ لوں، کیا آپ اس کی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے اپنا عذر بیان کیا، میں نابینا ہوں، مجھے گھر سے مسجد لے جانے کے لیے کوئی فرد نہیں ہے، یہ اپنا عذر بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تسمع لصوت المؤذن، کیا تم مؤذن کی آواز سنتے ہو؟ قال نعم، فرمایا ہاں سنتا ہوں۔ فرمایا پھر گھر سے اچھا مسجد میں جا کر کے نماز پڑھو۔ وہ صحابی رسول جو نابینا ہیں، وہ صحابی رسول گھر سے مسجد تک لے جانے کے لیے ان کے پاس کوئی فرد نہیں ہے، نبی فرماتے ہیں جب مؤذن کی آواز سنتے ہو تو مسجد میں جا کر نماز پڑھو۔ کیا اہمیت ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں بھی نماز پڑھتے رہے، صحابہ کو پڑھاتے رہے۔ جہاد لڑائی چل رہی ہے، لڑائی میں کچھ صحابہ کھڑے ہیں اور ایک جماعت نماز پڑھ رہی ہے، آخر تو کوئی وجہ ہے اتنی اہمیت کے ساتھ کہ جہاد کا مسئلہ چل رہا ہے، صحابہ لڑائی میں اترے ہوئے ہیں، پھر بھی نماز کا اہتمام ہے، وقت پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلایا تھا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے مت رہو۔ آپ اگر غور کریں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالت نماز کے تعلق سے کیا ہوا کرتی تھی؟ یہ حالت ہوتی تھی کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک سانپ چھت سے گر کر کے ایک بچے پر لپٹ گیا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں نے چیخا چلایا اور دوسرے لوگ آئے، سانپ کو بچے سے الگ کیا، سانپ کو مارا، لیکن وہ صحابی برابر نماز پڑھتے رہے۔ جب برابر نماز پڑھتے رہے، نماز سے فارغ ہو گئے، بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ شور سا ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ فرمایا تمہارا ناس ہو، ابھی بچے کی جان چلی جاتی اور بچے پر سانپ لپٹ گیا تھا، اس وجہ سے جو ہے شور اور ہنگامہ ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا اگر میں نماز میں ادھر ادھر توجہ کرتا تو میری نماز کہاں رہتی؟ آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے ایک لکڑی ہے جو زمین میں گاڑ دی گئی ہے، بالکل سیدھے کھڑے ہیں، نہ حرکت ہے، نہ ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو چڑیا بھی ان پر آ کر بیٹھ جاتی، پتہ تک نہیں چلتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز میں ان کو باغ کا خیال آ گیا، ایک باغ ہوگا کھجور کا باغ، نماز میں خیال آ گیا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پورا باغ صدقہ کر دیا اور کہا کہ نماز میں خیال آنے کا سبب یہی باغ ہے، لہذا میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ یہ صحابہ کی شان تھی، صحابہ اسی لیے نماز پر عمل کیا کرتے تھے۔ ایک شخص ہیں ابو منصور رحمت اللہ علیہ، جو بادشاہ کے بہت ہی قریبی وزیر تھے۔ ابو منصور رحمت اللہ علیہ نماز کا وقت ہو جاتا، نماز کے لیے وہ چلے گئے، اور نماز میں جب گئے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے، نماز کے بعد آدمی ذکر و اذکار میں لگتا ہے، نماز کے بعد آدمی جو ہے اوراد و وظائف میں لگتا ہے، نماز کے بعد آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نماز کے بعد آدمی جو ہے اپنے معمولات پورے کرتا ہے۔ ابو منصور رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار میں لگے رہے۔ اب جب ان کے ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہیں، حاسدین بھی ہوا کرتے ہیں،
ابو منصور رحمت اللہ علیہ جو بادشاہ کے وزیر تھے، قریبی تھے، بادشاہ ان سے مشورہ لیا کرتا تھا، جو حاسدین تھے ان کو ایک موقع مل گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ ابو منصور کو بلا کر لاؤ۔ ابو منصور نہیں آئے۔ ابو منصور نہیں آئے چونکہ وہ فجر کی نماز کے بعد اپنے معمولات میں لگے ہوئے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہ آئے نہیں۔ تو حاسدین کو موقع مل گیا نمک اور مرچ لگانے کا اور مسالہ کچھ زیادہ کرنے کا، جس کی بنا پر ان کو یہ موقع مل گیا کہ بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے وزیر کیسے آدمی کو بنایا ہے، آپ بلا رہے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، آپ نے کیسے آدمی کو وزیر بنایا ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد ابو منصور رحمت اللہ علیہ آئے اور فرمایا بادشاہ نے تاخیر کیوں ہوئی، تاخیر کی وجہ پوچھی۔ تو ابو منصور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، آپ کا ملازم بعد میں ہوں۔ اللہ کا بندہ میں پہلے ہوں، آپ کا ملازم بعد میں ہوں۔ میں اپنے اوراد، وظائف، تلاوت، ذکر و اذکار کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آ سکتا ہوں۔ بادشاہ بڑے خوش ہوئے، انعام دیا اور فرمایا تم ایسا ہی کیا کرنا۔ کیا ہے یہ؟ لوگ معمولی بہانے سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی حکومت میں ہے، کوئی سلطنت میں ہے، کوئی ریاست میں ہے، کوئی جو ہے بیمار ہے اور کوئی جو ہے شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے تو وہ اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دے رہی ہے۔ روح المعانی ایک معتبر کتاب ہے، تفسیر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کل قیامت کے دن ایک وزیر کو، ایک حاکم کو، ایک سلطنت والے شخص کو اور ایک ریاست پر کام کرنے والے شخص کو بلایا جائے گا، ادھر آؤ۔ وہ آئے گا، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہے گا کہ مجھے موقع نہیں ملتا تھا اور میں حکومت حاکم بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا، جس کی وجہ سے مجھے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائیں گے کہ سلیمان ادھر آؤ۔ یہ بادشاہ ہیں جو پرندوں پر بھی ان کی حکومت تھی، چرندوں پر کی حکومت تھی، انسان پر بھی یہ حکومت کیا کرتے تھے، جنات پر بھی ان کی حکومت تھی۔ آخر ان سے نماز کیوں نہیں چھوٹی؟ تم سے کیوں نماز چھوٹی؟ فرمائے گا یہ تم عذر پیش کر رہے ہو، بہانہ کر رہے ہو، محض غفلت اور سستی کی وجہ سے تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فرشتوں اس کو جو ہے منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دو۔ دنیا میں اگر کوئی پیر پکڑ کر کے کسی کو سڑک پر گھسیٹ کر لے جا رہے ہو تو کیا لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، رسوائی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ عالم میدان محشر کا ہوگا، وہاں باپ بھی ہوگا، بیٹا بھی ہوگا، بیوی بھی ہوگی، ماں بھی ہوگی، رشتہ دار بھی ہوں گے۔ اگر اللہ یہ حکم دے کہ فلاں بندے کو گھسیٹ کر کے جہنم کے بل داخل کر دو تو کیا بنے گا؟ اسی لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ قیامت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ پھر ایک شخص کو بلایا جائے گا، ادھر آؤ۔ وہ بیمار رہا کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اللہ پوچھے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہے گا نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ میں بیمار رہا کرتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ یہ بیماری میں ایک لمبے عرصے تک بیماری میں مبتلا رہے، تقریباً 40 سال تک یہ بیماری میں مبتلا رہے، لیکن ان کی نماز تو کبھی نہیں چھوٹی۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری غفلت کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فرشتوں اس بندے کو بھی جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دو۔ ایک تیسرے آدمی کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہے گا میرے بہت زیادہ اولاد تھے، معاش کی فکر تھی، اسی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور وہ بھی تو معاش کی فکر کیا کرتے تھے، لیکن ان کی نماز کبھی نہیں چھوٹی۔ تم نے نماز کی چھوڑی، تم جھوٹ بولتے ہو، غفلت کی وجہ سے تم نے نماز چھوڑی ہے۔ لہذا اے فرشتوں اس بندے کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دو۔ آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ آج ہم نماز میں کس قدر سستی، کوتاہی برتتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَرَاتِبَ خَمْسٍ، کہ نماز لوگوں کے نماز کے 5 مرتبے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں، ایک تو وہ آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا، اور ابھی میں نے بتلایا ایک نماز نہیں پڑھتا اور ایک نماز کا انکار بھی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں تو سخت سے سخت وعید آئی ہے۔ جو میں نے 5 باتیں بتلائی، لیکن ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ دنیا میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہاں دنیا میں یہ ضرور سمجھ میں آئے گا، آپ کے کاروبار سے رزق کو اٹھا لیا جائے گا،
آپ کی دکان میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے مال میں، آپ کی جائیداد میں کبھی آپ برکت نہیں دیکھیں گے، کیونکہ نماز تو بہت ضروری تھی، آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ لیکن علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں لوگوں کے نماز کے 5 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے، ایک آدمی صحیح ڈھنگ سے وضو نہیں کرتا، جلدی جلدی آتا ہے، نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، جلدی جلدی وضو بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتا، جلدی آتا ہے، نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ادھار اس پر نماز تھی اور قرض چکانے کے لیے وہ مسجد آیا تھا، نماز پڑھ کر فوراً بھاگنے کی اس کو فکر ہوتی ہے۔ ایک یہ شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے وضو اچھی طرح کرتا ہے، نماز کے حدود اور ارکان کی رعایت کرتا ہے، لیکن ساتھ میں جب نماز پڑھتا ہے تو دل دنیا کی طرف گھومتا رہتا ہے، کبھی ٹولی چوکی میں ہے، کبھی کہیں اور ہے، کبھی سکندرآباد میں گھوم رہا ہے، بس نماز میں اس کے خیالات وہ لا رہا ہے۔ ایک تو خیالات نماز میں آنا یہ برا نہیں ہے، ایک ہے زبردستی نماز میں خیالات لانا، اور عموماً دیکھا یہ گیا ہے جو چیز آپ کو باہر یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آ جائے گی۔ اب وہ آدمی وضو بھی صحیح طرح کرتا ہے، حدود اور ارکان کی بھی رعایت کرتا ہے، لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے، دل جو ہے خیالات میں گھوم رہا ہے۔ اور ایک تیسرا آدمی وہ ہے جو اچھی طرح وضو کرتا ہے، نماز کے حدود کی، ارکان کی، شرائط کی رعایت کرتا ہے، اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ یہ تیسرا آدمی ہے۔ اور چوتھا آدمی وہ ہے وضو بھی اچھی طرح کرتا ہے، نماز کے تمام ارکان کا وہ لحاظ کرتا ہے، شرائط ہو، واجبات ہو، فرائض ہو، سنن ہو، مستحبات ہو، ساری چیزوں کی وہ رعایت کرتا ہے، اور دل دنیا سے ہٹ کر کے، بالکل دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہے، پوری نماز میں وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ یہ چوتھا شخص ہے۔ پانچواں شخص جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عمدہ ہے، سب سے بہتر ہے، وہ شخص ہے جو وضو بھی اچھی طرح کرتا ہے اور نماز کے تمام حدود کی رعایت کرتا ہے، ارکان کی رعایت کرتا ہے، لیکن وہ اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ شخص سب سے بہتر شخص ہے اللہ کے نزدیک۔ جو پہلا شخص ہے جلدی جلدی جو آیا تھا اور نماز پڑھ کر کے چلا گیا، اس سے قیامت کے دن اس کو سزا دی جائے گی۔ دوسرا بندہ جو تھا اس سے حساب لیا جائے گا۔ بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے حساب لے تو کون طاقت رکھتا ہے حساب دینے کی؟ اور تیسرا بندہ جو ہے مکفر عنہ، تیسرے بندے کو معاف کر دیا جائے گا، اور چوتھے بندے کو معاف کر ثواب بھی عطا کیا جائے گا، اور جو پانچواں بندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں درجات کی بلندی بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 5 باتیں بیان کی ہے۔ ہم سب کو اپنی نماز کا حال دیکھ لینا چاہیے کہ ہم نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کو بلایا، انہوں نے اپنا عذر بیان کیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میں نابینا ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، اور میں بالکل جو ہے کمزور اور لاغر اور نحیف ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر سوال کیا، هل تسمع لصوت المؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح؟ کیا تم مؤذن کی آواز سنتے ہو؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کیا تم یہ سنتے ہو؟ فرمایا ہاں، مسجد میں جا کر نماز پڑھو۔ کیا حال ہے؟ میں یہ روایت جو بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح ترین روایت ہے، میں یہ روایت جو سنا رہا ہوں، آج ہم لوگ نماز کو کس قدر نظر انداز کیے ہوئے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں سکون کی تلاش میں، مارے مارے پھرتے ہیں کاروبار میں برکت کے لیے، لیکن کہیں سے کوئی خوبی اور اچھائی نظر نہیں آتی۔ نماز تو اللہ نے کامیابی نماز میں رکھی ہے، اور یہ تحفہ اللہ نے فرش سے عرش پر بلا کر دیا ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 50,000 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ نے تمام احکامات کو زمین پر اتارے، لیکن نماز کی باری آئی تو اپنے پاس بلا کر کے عطا فرمایا۔ یہ نبی کا معراج ہے، اور امتی کا معراج الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز سے مومن کو مرتبہ ملتا ہے، نماز سے مومن کو رتبہ ملتا ہے، نماز کی وجہ سے ایک آدمی کے سارے عمل کو قبول کیا جاتا ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے
وہ کہتے ہیں لوگوں میرا یہ حال ہے کہ 50 سال میری عمر ہے، لیکن میں مسجد پہلے جاتا ہوں اور مؤذن کی آواز بعد میں ہوتی ہے، اور پہلی صف میں آ کر کے میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ اکابر، یہ اصاغر اور یہ سلف صالحین، یہ صحابہ، یہ کیوں اتنا نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے اور نبی نے ان کو تاکید کیوں کی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشورہ کرنا ہوتا تھا اور سارے کارندے آپ کے پاس موجود ہوتے تھے، پر مشورہ پہلے نہیں کرتے تھے، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع، میرے نزدیک سب سے بہتر چیز نماز ہے، جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے ساری چیزوں کو ترک کر دیا۔ آخر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پر اتنی توجہ کیوں دلائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ آخری وقت میں ایک طرف کندھا پکڑے ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سہارا دیے ہوئے ہیں، پیر سے چلا نہیں جاتا ہے، گھسیٹتے ہوئے آپ جا رہے ہیں کہاں؟ نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کا اہتمام کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے 40 دن تک جس نے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جب امام کہتا ہے اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ جو کہ فرض ہیں، اور فرض ہے اس لیے اگر کوئی اپنی زبان سے اللہ اکبر نہ کہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ امام تو اللہ اکبر کہتا ہے، لیکن امام کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم اللہ اکبر کہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ امام کی تکبیر میرے لیے کافی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ باقی جو تکبیرات ہیں، رکوع کی، رکوع سے اٹھنے کی، جو بھی ہے وہ سنت ہے، لیکن تکبیر تحریمہ جب پہلی مرتبہ امام کہتا ہے اللہ اکبر، یہ فرض ہے۔ نماز نہیں ہوگی اگر کوئی منہ سے نہ کہے اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے 40 دن تک اس طریقے سے کوئی نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اور یہ انتہائی آسان ہے اس شخص کے لیے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جو حدیث پر عمل کرتا ہے، جو صحابہ سلف صالحین کو مانتا ہے۔ یہ عمل کرنا کوئی دشوار اور مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ نے جو موقع ہمیں دیا ہے، اگر یہ موقع بھی اللہ چھین لے تو ہم کہاں جائیں گے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، اللہ کے دربار میں آ کر سجدہ کرنے کو گرا سمجھ رہے ہو، بوجھ سمجھ رہے ہو، یاد رکھو اگر اللہ کے دربار میں آ کر سجدہ کر لیا، اللہ کو منا لیا، اللہ کو خوش کر لیا، تو یہ 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے۔ وہ آدمی پھر کسی امیر کے سامنے، وہ آدمی کسی افسر کے سامنے، اور وہ آدمی کسی حاکم کے سامنے نہیں ٹکے گا، اپنی ضروریات پیش نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کو منا چکا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تک اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک تو جہنم سے بری ہو جاتا ہے اور دوسرا نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ یہ 2 پروانے کوئی مشکل نہیں ہیں۔ ایک حضرت عامش رحمت اللہ علیہ ہیں، کیسا آدمی تھا، وہ کہتے ہیں کہ 70 سال میری عمر ہو گئی ہے اور آج تک میں نے تکبیر اولیٰ کو نہیں چھوڑا۔ یہ احادیث کے اندر نماز کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، 40 سال کے بعد ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ ایک دن تک مسلسل وہ رونے لگے کہ کیا ہو گیا؟ ایسا نہیں کہ روزانہ تکبیر اولیٰ چھوڑ رہے تھے، چھوٹ رہی تھی، نہیں، 40 سال کے بعد ایک مرتبہ تکبیر اولیٰ سے رہ گئے تو روتے روتے ان کا حال برا ہو گیا۔ ہمارے اکابر کا، صحابہ کا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانندے ہیں، تم جس صحابہ کی بھی اقتدا کرو گے راہیاب اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو تو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز میں جب آپ آ گئے، نماز میں آنے کے بعد گویا کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، لہذا جب نماز میں آپ آ گئے ارکان کی رعایت کیجیے۔ پہلے بالکل سیدھا قبلہ رو کھڑے ہوئیے اور سیدھے کھڑے ہوئیے، ٹیڑھا نہیں، یا سینہ جو ہے قبلے سے پھرا ہوا نہ ہو، سیدھا کھڑے ہو جائیں۔
اور کھڑے ہونے کے بعد ہم تکبیر جو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، انگوٹھا دونوں لو سے مل جائے اور ہاتھ جو ہے کندھے کے برابر آ جائے، یہ روایات بے شمار ہیں، لیکن جو صحیح ترین روایت ہے کان کی لو سے ہاتھ لگائیں، انگوٹھا لگائیں اور ہاتھ کاندھوں کے برابر آ جائے، یہ روایات میں لوگوں نے تطبیق کی ہے۔ اس طریقے سے ہم کو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے۔ پھر اطمینان سے اٹھانے کے بعد آپ ثنا پڑھیے، ثنا سنت ہے، اگر کوئی نہیں پڑھ پاتا ہے تو سنت کے چھوٹنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب میں نے تو ثنا پڑھا ہی نہیں، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، سنت کے چھوٹنے سے نماز کا کوئی دار و مدار نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں ثواب میں کمی آتی ہے، یا سنت کو چھوڑنے کا وہ ہوتا ہے خلاف سنت ہم نے کام کیا۔ سنت یہ ہے کہ آدمی ثنا پڑھے۔ اب ثنا پڑھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مجھے ثنا آتی بھی ہے یا نہیں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھ لینے کے بعد ہم کو تعوذ کا حکم دیا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ کا حکم دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ کا حکم دیا گیا، اور سورہ فاتحہ کے بعد وَلَلضَّالِّينَ آمین کے بعد یہاں رک کر کے ایک یہ بھی بات آپ جانیے، وَلَلضَّالِّينَ کے بعد آمین آپ آہستہ کہیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے، زور سے کہیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اولا اور غیر اولا کا فرق ہے، جائز اور ناجائز کا مطلب نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ آہستہ کہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا وَلَلضَّالِّينَ آمین، یہ ایک دعا ہے، استجب دعاءنا۔ آمین جب ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، اور قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو آہستہ پکارو یا زور سے پکارو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ 16ویں پاری کی آیت میں نے پڑھ کے سنائی، وَلَلضَّالِّينَ کے بعد آمین کے بعد آپ کو ضم صورت کرنا ہے، اور ضم صورت کی جو قرآن کی ترتیب ہے اوپر سے نیچے آنے کی، اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ دیتا ہے اور جان بوجھ کر کے اس کو مسئلہ معلوم بھی تھا، پھر دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے ترتیب کو الٹا کیا، اس لیے یہ مکروہ عمل ہے، نماز اگرچہ ہو جائے گی۔ یہ ترتیب ہے۔ جب آپ سب کچھ کر لیتے ہیں رکوع میں جائیے اور اطمینان کے ساتھ جائیے۔ ایک صحابی خلاد بن رافع مسجد نبی میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد ایک کونے میں مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے، جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھی اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر کے نبی سے مصافحہ کیا، السلام علیکم۔ نبی نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹو نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری مرتبہ وہ آئے اور دوسری مرتبہ اسی طریقے سے نماز جلدی جلدی پڑھ کر کے نبی سے مصافحہ کیا، السلام علیکم۔ نبی نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا تو نبی سے صحابی نے نبی سے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ بتلائیے نماز کس طریقے سے پڑھیں گے؟ فرمایا سب سے پہلے نیت کرو، اور نیت دل کا نام ہے، نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ آپ یہاں نماز کے لیے آئے ہیں تو آپ سے اگر پوچھا جائے کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہو تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ کہیں گے کہ عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں؟ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ یہ کہیں گے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ کے دل میں ہے کہ جمعہ کے لیے جا رہا ہوں، تو نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل سے نیت کر لی، اتنا کافی ہے۔ اب زبان سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز جمعہ فرض پڑھتا ہوں میں اللہ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے کس امام پہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ کوئی کہہ لے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے وہی ترتیب بتلائی، ثنا پڑھو، ثنا کے بعد تعوذ، تعوذ کے بعد تسمیہ، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد ضم صورت پڑھو، ضم صورت کے بعد رکوع کرو لیکن اطمینان کے ساتھ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ آدمی 3 مرتبہ پڑھ لے، 7 مرتبہ پڑھ لے، اور 1 مرتبہ بھی اگر پڑھتا ہے، کچھ کام ہے 1 مرتبہ بھی پڑھتا ہے تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ سبحان ربی العظیم کے بعد اطمینان سے کھڑا ہو، ایسا نہ ہو کہ رکوع سے اٹھائی اور فوراً چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیل ارکان، ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا، ہر رکن کو اس طرح ادا کرنا کہ ہڈی اپنی جگہ فٹ ہو جائے۔ آپ کھڑے ہو گئے، ہڈی فٹ ہو گئی، اب چلیے سجدے کے لیے، اور سجدے میں آنکھ کو ناک کے اوپر رکھیے، اس کو دیکھیے۔ آپ قیام میں سجدے کی جگہ آپ کو دیکھنا ہے، رکوع میں پاؤں کی طرف دیکھنا ہے، انگوٹھے کی طرف دیکھنا ہے، اور جب سجدے میں جائیں تو ناک کی طرف آپ نگاہ رکھیے۔ اور نماز انتہائی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور ہمارا ظاہری اعضا بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، جسم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور حدیث کہتی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر ہماری یہ کیفیت ہو نماز پڑھتے ہوئے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس سے افضل بندہ، اس سے اچھا بندہ اور اس کی نماز کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بندہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ لہذا ہمیں یہاں بیٹھ کر کے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو خیال کریے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان جب ان باتوں پر عمل کرتا ہے، فرائض پر عمل کرنا اور فرائض میں کوتاہی نہ کرنا اللہ سے انسان کو قریب کرتا ہے۔ اور پھر جب آدمی نوافل پڑھتا ہے تو قرب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، من تو شدم تو من شدی من جا شدم تو روح تاکس نہ گویت بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ اگر یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو وہ آدمی اللہ دنیا میں بھی اس کا بیڑا پار کرے گا، آخرت میں فرشتے اس کا استقبال کریں گے، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ کافی ہے، 8 دروازے اس کھول دیے جائیں گے اس بندے کے لیے۔ لہذا میرا یہ پیغام ہے، یہ میسیج ہے کہ ہم لوگوں کو نماز کا اہتمام کرنی چاہیے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جمعہ میں لوگ کثرت سے آ رہے ہیں اور باقی نماز میں پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ کیا فجر کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں کوئی کمی ہے؟ وہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، پھر ہم فجر کی نماز میں کیوں نہیں اٹھ پاتے ہیں؟ آج کا ہمارا یہ حال ہے۔ آج ہمارے مسلمان رات کو گناہ کر کے سو رہے ہیں اور صبح گناہ کر کے اٹھتے ہیں۔ رات میں گناہ کیا ہو رہا ہے؟ فیس بک اور واٹس ایپ اور نہ جانے ننگی ننگی تصویروں کو دیکھ کر کے، گانا سن کر کے سونا ہو رہا ہے اس پر، اور جب اٹھتے ہیں تو فجر کی نماز چھوڑ کر کے اٹھتے ہیں۔ سونا بھی گناہ پر، اٹھنا بھی گناہ پر ہے۔ وہ امت کیسے ترقی کرے گی؟ اور اللہ کے رسول نے ایک بات فرمائی، میں بالکل صاف کہتا ہوں، اگر ہم دکانوں میں نماز پڑھتے ہیں، خدارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھی اجازت نہیں دی۔ فرمایا ایک صحابی آئے اور فرمایا میں نابینا ہو چکا ہوں، گھر اور مسجد کے درمیان ایک کھجور کا درخت ہے، اور آپ جانتے ہیں مدینہ کے اندر جانور بہت زیادہ ہے، میں لقمہ بن سکتا ہوں اور مجھے لوگ کھا سکتے ہیں جانور، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ فرمایا هل تسمع لصوت المؤذن، کیا تم مؤذن کی آواز سنتے ہو؟ مسجد میں آؤ۔ یہ آخر کیا ہے؟ آج ہم تھوڑے تھوڑے بہانے سے، کاروبار کے اس سے، یا آفس میں چھٹی نہ ملنے کے واسطے، آپ کو اگر چھٹی نہیں مل رہی ہے وہیں نماز پڑھیے اگر بہت زیادہ شدید ضرورت ہے، ورنہ مسجد میں آنے کے لیے اپنے کو لازم اور ضروری سمجھیے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ساری چیزیں ایک طرف، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک سب سے زیادہ افضل نماز ہے۔ نماز کا تم نے اہتمام کیا، ساری عبادتیں اللہ قبول کرے گا۔ نماز کو ضائع کر دیا، ساری چیزیں برباد ہوگی، اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہذا آخر میں اس شعر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے، لوگ آپ کو آنے نہیں دیتے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔